ختم اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مہر صرف ان کافروں کے دلوں پر لگاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو خوب سمجھ لینے کے بعد محض اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے ٹھکرا دیتے ہیں، جیسے کہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان لوگوں نے ہٹ دھرمی اور تکبر کی بنا پر ان حقائق کا انکار کر دیا جن پر ان کے دل یقین کر چکے تھے، اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس بات کو پہلے ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے کے بعد آمادہ نہ ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی۔ رہے کافر یعنی عام کافر تو ان میں سے کثیر تعداد مسلمان ہوتی ہی رہی ہے۔ دل کا کام بات کو سمجھنا اور کان کا کام سننا ہے، اور یہ دونوں اعضاء کسی مخصوص جانب کے پابند نہیں، لیکن آنکھ صرف سامنے سے ہی دیکھ سکتی ہے، لہٰذا دلوں اور کانوں پر تو مہر کا ذکر کیا گیا اور آنکھ پر صرف پردے کا۔ ایسے لوگ حقائق کو سمجھنے کے لیے کیا تیار ہوں گے جنہیں ان کا سننا اور دیکھنا بھی گوارا نہ ہو، کیونکہ کان اور آنکھ ہی تو دل کے دو بڑے دروازے ہیں جن سے دل کو ہر طرح کی معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، کان اور دل اس لیے نہیں دیے تھے کہ وہ ان اعضاء سے صرف اتنا ہی کام لے جتنا دوسرے حیوان لیتے ہیں، اور جانوروں کی طرح صرف اپنے کھانے پینے اور دنیاوی مفادات پر ہی نظر رکھے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فہم و دانش کی دوسری جانوروں سے بہت زیادہ قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں جو انسان کی توجہ کو کائنات میں ہر سو اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی نشانیوں کی طرف مبذول کرتی ہیں تاکہ انسان ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ پھر اگر انسان کانوں سے قرآن کی آیات کو سننا تک گوارا نہ کرے اور کائنات میں بکھری ہوئی آیات کو آنکھوں سے دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کرے تو اس کی ہدایت کی کوئی صورت باقی رہ جاتی ہے، اور اس سے بھی بدتر صورتحال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی آیات سن بھی لیتے ہیں اور ان کے دل انہیں سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن وہ اپنی چدراہٹوں یا بعض دوسرے دنیوی مفادات کی خاطر حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، بلکہ الٹا مخالفت اور تعصب پر اتر آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی آئندہ ہدایت پانے کی بھی کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے اور آنکھوں پر پردہ ڈالنے سے تعبیر فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے اور استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر دوبارہ کرے تو نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ دل پر چھا جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کے اعمال کے سبب۔ رہی یہ بات کہ اگر کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو اپنی طرف منسوب کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ ہی کا قانون ہے کہ جن اعضاء یا جن قوا سے انسان کام لینا چھوڑ دیتا ہے یا ان کی فراہم کردہ معلومات کو پس پشت ڈال دیتا ہے تو ان اعضاء اور قوا کی استعداد از خود زوال پذیر ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا انسان اگر اپنے بازو سے کچھ مدت کام نہ لے اور اسے حرکت تک نہ دے تو وہ از خود شل ہو جائے گا، اس میں حرکت کرنے کی استعداد باقی ہی نہیں رہے گی، اور یہ قانون بھی چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا ہے لہٰذا اس فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف درست ہوئی، اگرچہ یہ انسان کے اپنے ہی شامت اعمال کے نتیجے میں واقع ہوتی ہے۔